چلو جی ہاں جی اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم، تحقیق نازل کیا ہم نے تم پر، لباس یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو، اور کیا نازل کیا، وریشا، اور زینت کا سامان، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس وہ تو بڑا ہی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ ہے نشانی اللہ کی، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر جائیں، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں ڈالے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے نکالا تمہارے ماں باپ کو، من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما، وہ اتارتا ہے ان سے لباسہما، ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان کو ان دونوں کی شرمگاہیں، انہ یراکم، بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تم کو، ہوا وقبیلہ، ہوا وہ کون، شیطان، وقبیلہ، اور اس کا گروہ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انا جعلنا الشیاطین، بے شک بنایا ہم نے شیطانوں کو اولیاء دوست، للذین لا یؤمنون، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی والا کام، قالوا، وہ کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا، پایا ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو، واللہ امرنا بہا، اللہ نے حکم دیا ہم کو ساتھ اس کے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، قل، آپ کہہ دیجئے، امر ربی بالقسط، حکم دیا مجھ کو میرے رب نے ساتھ انصاف کے، اور اس بات کا بھی حکم دیا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور سیدھے کرو تم اپنے چہروں کو پاس ہر مسجد کے، ودعوہ، اور پکارو اس کو اللہ کو، مخلصین لہ الدین، ٹھیک ہے، خالص کرنے والے اس کے لیے دین، کما بدا کم تعودون، جس طرح اس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تعودون، اس طرح تم واپس لوٹ جاؤ گے قیامت کے دن، فریقاً ہدا، ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، انہم، بے شک وہ، جنہوں نے بنایا شیطان کو دوست سوائے اللہ کے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، شیطان کو دوست بنا کے وہ کیا سمجھتے ہیں، انہم هم المہتدون، کہ بے شک وہ ہدایت پر ہے، یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو تم اپنی خوبصورتی زینت پاس ہر ایک مسجد کے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو،
ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، انہ لا یحب المسرفین، وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ فیصل شاہ صاحب السلام علیکم، عمر فاروق صاحب، یاسر بانی، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، ڈاکٹر زاہد حسین صاحب، ہاں جی، کتاب الوصایا، وصیت کی جمع وصایا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ چلو کتاب الوصایا۔ وقال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان دوسرے ترك پارے میں ہے، وصیت۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر ایک تمہارے کو موت آئے، ان ترک خیرا الوصیت، ہاں اس کے پاس مال ہو تو پھر وصیت لکھ دی گئی، للوالدین، کن کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ چلے کہاں تک؟ جانفن تک، یعنی حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جانفن۔ جانفن کا معنی میل، جھکنا، جھکاؤ۔ متجانف مائل، اور جو سورہ میدہ میں ہے نا، غیر متجانف لاسم، یعنی نہ میل ہونے والا واسطے گناہ کے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین ہاں جی، الا ووصیۃ مکتوبۃ عندہ، یعنی جس چیز میں مسلمان کو وصیت کرنا چاہتا ہے، ہاں جی، تو اس پہ حق ہے کہ وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہو۔ یوصی ہے الا ووصیۃ مکتوبۃ نہیں، پیچھے محکم رین، مسلم له شیء یوصی فیہ یبیت لیلتین ہاں کہ وہ گزارے 2 راتیں، الا ووصیۃ مکتوبۃ عندہ، یعنی اس سے بھی جلدی وصیت لکھ لے، 2 راتیں بھی زیادہ ہیں۔ تابعہ محمد بن مسلم عن عمر عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا ابراہیم بن الحارث حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا زہیر بن معاویہ الجعفی حدثنا ابو اسحاق عن عمر بن الحارث خطانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتا نے عمر بن حارث، یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختن، سالہ، حضرت جویریہ کا بھائی، اخی جویریہ بنت الحارث قال ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہما ولا یہ سالہ کیا حدیث بیان کر رہا ہے؟ نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے پاس کوئی درہم، موت کے وقت کوئی درہم اور نہ کوئی دینار، ولا عبدا نہ غلام، ولا امتا نہ لونڈی، ولا شیئا اور نہ کوئی چیز، الا بغلتہ بیضاء، مگر آپ کی سفید خچر وسلاحہ اور آپ کے ہتھیار یعنی تلوار وغیرہ، وارضا جعلها صدقہ، اور وہ زمین چھوڑی جس کو آپ نے بنا رکھا تھا صدقہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا مالک هو ابن مغول حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن ابی اوفا هل كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصى، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقلت كيف كتب على الناس الوصية لوگوں پہ کیسے لکھ دی گئی وصیت، او امروا بالوصية، یا وہ کیسے حکم کیے گئے وصیت کے ساتھ؟ قال اوصى بكتاب الله، ہاں راوی کہتا ہے آپ نے وصیت فرمائی اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ حدثنا عمرو بن زرارہ، جی یہ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے اس پہ عمل کرو، وہ پڑھو، دیکھو، عمل کرو۔ حدثنا عمرو بن زرارہ حدثنا اسماعیل عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود قال ذکروا عند عائشہ ان علیا کان وصیا،
لوگوں نے ذکر کیا عائشہ کے پاس کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی تھے. وصی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو وصیت کی جائے. کی جائے. فقالت متى اوصى الیہ حضرت عائشہ کہنے لگی آپ نے کب وصیت کی حضرت علی کو؟ وقد كنت مسندۃ ہاں حالانکہ میں ٹیک لگائی ہوئی تھی الى صدری اپنے سینے کے ساتھ، او قالت ہجری یا کہا ہجری میری گود میں. یعنی آپ جب فوت ہوئے تو آپ کا سر تو میرے سینے کے ساتھ تھا، میری گود میں تھا، آپ تو میرے پاس تھے، آپ کی جان نکلی میرے گھر، میرے اجرے میں، میری گود میں، تو علی کو وصیت کب فرما دی؟ فدعا بالتست منگوایا اپنے ایک تھال. فلقد ان خنث فی حجری تو البتہ تحقیق آپ ٹھٹر گئے میری گود میں. فما شعرت انه قد مات مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں. فمتى اوصى الیہ تو علی کو وصیت کب فرما دی؟ باب ان یترک ورثتہ اغنیاء خیر اغنیاء کہ چھوڑے اپنے ورثاء کو غنی بہتر ہے من ان یتکفف الناس اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص قال جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی، نبی علیہ السلام کے بعد 50 سال تک زندہ رہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میری بیمار پرسی کرنے کے لیے. وانا بمکہ تھا میں مکہ میں تھا. وهو یکرہ ان یموت بالارض التي ہاجر منها وہ یکرہ آپ مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی مرے اس زمین میں جہاں سے اس نے ہجرت فرمائی. فقال یرحم اللہ ابن افرا آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے ابن افرا پر، یعنی سعد بن ابی وقاص ماں کا نام ہے. قلت یا رسول اللہ اوصی بمالی کلہ. سعد نے سمجھا کہ شاید میں اسی بیماری میں فوت ہو جاؤں گا. ہاں جی. کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں. قال لا. اور میں نہیں. قلت فالشطر. آدھا. قال لا. نہیں. قلت فالثلث. میں نے کہا میں ثلث کی وصیت کر دوں. قال تہائی. آپ نے فرمایا الثلث ثلث والثلث کثیر. اور ثلث زیادہ ہے. انک ان تدع ورثتک اغنیاء بے شک تو چھوڑے اپنے ورثاء کو مالدار خیر من ان تدعهم آلۃ یتکفف. بہتر ہے اس بات سے کہ تو انہیں چھوڑے محتاج وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے. یتکفا یتکففون الناس فی ایدیہم. ٹھیک ہے. وانک مہما انفقت من نفقۃ جب بھی تو خرچ کرے کوئی خرچ کرنا فانها صدقہ بے شک وہ صدقہ ہے. حتی اللقمۃ التي ترفعها الی فی امرأتک. یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی صدقہ ہے جو اٹھائے گا تو اپنی بیوی کے منہ کی طرف، یعنی عورت کو کھلانا بھی صدقہ ہے. وعسى الله ان يرفعك وینتفع بک الناس. ٹھیک ہے. قریب ہے کہ اللہ تجھے بلند کرے، یعنی تجھے لمبی زندگی دے اور تیرے ذریعے لوگوں کو نفع دے جو مسلمان ہوں گے تیری وجہ سے. ویضر بک آخرون. اور بکا آخرون. ہاں اور نقصان پائیں تیرے ذریعے دوسرے لوگ، یعنی کچھ کا فائدہ ہوگا اور کچھ لوگوں کا تیرے ذریعے نقصان ہوگا. ایسے ہی ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی تو مسلمانوں کا فائدہ ہوا، اور جو غیر مسلم تھے حضرت علیہ السلام سعد بن ابی وقاص کی وجہ سے ان کا بڑا نقصان ہوا. یہ پتہ ہے نا ایران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے فتح کیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد 50 سال تک زندہ رہے اور بڑی بڑی فتوحات حاصل کی. ولم یکن له یومئذ الا ابنۃ. اور حضرت سعد کی صرف ایک بیٹی تھی اس وقت. باب الوصیۃ بالثلث. وصیت کرنا ساتھ ثلث کے تہائی. وقال الحسن لا يجوز للذمی وصیۃ الا الثلث. حسن کہتے ہیں جو ذمی لوگ ہیں نا، ذمی وہ بھی صرف ثلث کی وصیت کرے. ذمی کافر ہے جو ٹیکس دے کے مسلمانوں کی زمین میں رہتے ہیں، یہودی عیسائی.
قال ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يحكم بينهم بما انزل اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس قال ابن عباس امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يحكم بينهم. وہ میرا پڑھ لیں یا امر النبی ہو، حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان يحكم بينهم بما انزل اللہ. وہ میرا ٹھیک ہے، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. وقال اللہ تعالی وان يحكم بينهم بما انزل اللہ. ٹھیک ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال لو غزا الناس إلى الربع. اگر کم کریں لوگ چوتھائی تک، إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. یعنی تہائی سے چوتھائی تک آ جائیں، تہائی زیادہ ہے، چوتھائی ٹھیک ہے. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. غزہ یغضوا من ابصارہم سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث كبير أو كثير. ثلث اور ثلث زیادہ ہے، اس لیے چوتھائی ٹھیک ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان عن هشام عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم. بیمار ہو گیا میں، سعد کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیمار پرسی کی. فقلت یا رسول اللہ میں ادعو نے کہا اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے اللہ یردنی اللہ کے بھیا کہ مجھ کو نہ لٹائے میری ایڑیوں کے بل. ایڑیوں کے بل کی مطلب بھائی یہاں سے میں گیا تھا، مکہ سے میں گیا تھا مدینہ، تو اب مکہ میں ہی میں بیمار ہوں، تو آپ دعا کریں کہ مکہ میں مجھے موت نہ آئے، اگر میں مروں تو مدینہ میں جا کے مروں، کیونکہ یہاں سے تو میں نے ہجرت کی ہے. یہ ہے اپنی ایڑیوں کے بل، اس کا یہ مطلب اس کا. قال لعل اللہ یرفعک وینفع بک الناس. آپ نے فرمایا سعد شاید کہ اللہ تجھے بلند کرے اور تیرے ذریعے لوگوں کو نفع دے. قلت اريد ان اوصی. وہ بات سچی ہوگی آپ کی. سعد کہتے ہیں میں وصیت کرنا چاہتا ہوں وانما لی ابنۃ. اور میرے پاس ایک بیٹی ہے. فقلت اوصی بالنصف. میں نے کہا میں نصف کی وصیت کرنا چاہتا ہوں. قال النصف کثیر. اور میں نصف زیادہ ہے. فقلت فالثلث. میں نے کہا جی ثلث، تہائی کی وصیت. قال الثلث والثلث کثیر اور میں ثلث کی کرو لیکن ثلث بھی زیادہ ہے. قال فأوص الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. قال فأوص الناس، اس لیے لوگوں نے ثلث کے ساتھ وصیت کرنی شروع کر دی اور اس کو جائز سمجھا، لیکن ثلث زیادہ ہے، گنجائش اس میں ہے لیکن ہے زیادہ. زیادہ ٹھیک کیا ہے؟ چوتھائی. باب قول الموسی لوصیہ. قول الموسی لوصیہ، کہنا موسی کا اپنے وصی کے لیے. تعاہد ولدی، خیال کرنا میرے بچے کا. وما یجوز للوصی من الدعوی. اور کیا جائز ہے وصی کے لیے دعویٰ کرنا. جی موسی کس کو کہتے ہیں؟ وصیت کرنے والے کو. ہاں وصی کون ہوتا ہے؟ شاباش، جس کو وصیت کی جائے. موسیٰ لہو، جس کے لیے، جس کے لیے کی جائے. کرنے والا جس کو کی جائے، جس کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے. ہاں جیسے وہ عتبہ بن ابی وقاص، ہاں جی آگے وہی حدیث آ رہی ہے. اور سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن ابی وقاص وہ موسی تھا اور سعد بن ابی وقاص وصی تھے. اور موسیٰ لہو وہ کیا تھا؟ عبد کا بھائی. ہاں وہ بچہ ہاں جی عبد کا بھائی، زما کا بیٹا. چلیں پڑھیں حدیث. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کان عتبۃ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص ان ابن ولیدہ اذا مات منی فاقبضه الیک فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن اخی. اس نے کہا ابن اخی میرا بھتیجا ہے. سعد نے کہا قد كان عهد الي فيه فقام عبد بن زمعہ فقال اخی وابن امت ابی ولد على فراشه. ٹھیک ہے.
فتسابقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول صحابہ الله کا میں نا مقدمہ لائے. فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان أهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. آپ نے کس کو دیا؟ عبد بن زمع کو. قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. شاباش، یہ آپ نے بڑی دفعہ حدیث پڑھ لی ہے پیچھے. باب اذا اومأ المریض برأسه اشارة بجرة. جب اشارہ کرے مریض اپنے سر کے ساتھ واضح اشارہ، بول نہیں سکتا، اشارہ کرے تو جائز ہے. حدثنا حسان بن ابي عباد حدثنا حمام عن قتادة عن انس ان يهوديا رز رأس جارية. ایک یہودی نے کچلا ایک لونڈی کا، لڑکی کا سر پتھر کے ساتھ بين حجرين درمیان دو پتھروں کے. فقيل لها من فعل بك فلان او فلان. وہ بہت یاد کی کشمکش میں تھی، اس کے لیے کہا گیا کس نے کیا تیرے ساتھ؟ فلان ہے. کیا فلان ہے؟ حتى سمي اليهودي یہاں تک کہ نام لیا گیا یہودی کا. فأومأت برأسها. اس نے اشارہ کیا، بول کے نہیں، اشارہ کیا اپنے سر کے ساتھ، فجيء به یعنی یہودی ہے تو لایا گیا اس یہودی کو. فلم يزل حتى اعترف. آخر اس نے فلم یزل حتیٰ اعتراف، یہ ہمیشہ رہا حتیٰ کہ اس نے اعتراف کر لیا. فآمر النبي صلى الله عليه وسلم فرز رأسه نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہودی کا سر کچلا گیا بالحجارہ. پتھروں کے ساتھ. باب لا وصیت للوارث. ہاں پہلے حکم تھا وارث کو وصیت کرنے کا، پہلے حکم تھا شروع اسلام میں. جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو پھر وارث کے لیے وصیت کا حکم ختم ہو گیا. اب تو وہ وراثت میں شامل ہوگا. کتنا حصہ آئے گا؟ کتنا آئے گا؟ ماں کو کتنے، باپ کو کتنے، بیوی کو کتنے، خامد کو کتنے، بہن کو، بھائی کو، ہاں جی، دوتے دوتی، پوتا پوتی، ٹھیک ہے، تمام رشتہ داروں کو. اب تو وہ وارث ہیں، اب کوئی وصیت نہیں. چلیں جی. حدثنا محمد بن یوسف عن ورقاء عن ابن ابی نجیح عن عطاء. یہ بھی پوری کتاب آئے گی بخاری میں، آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہاں جی، نہیں فرائض کی، ہاں جی فرائض، وراثت کی، ہاں جی وراثت کی پوری کتاب آئے گی، آپ کو سارا پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. عن ابن عباس قال كان المال للولد. تھا پہلے یعنی ابن عباس کہتے ہیں تھا مال اولاد کے لیے، وكانت الوصية للوالدين، اور والدین کے لیے وصیت ہوتی تھی. فنسخ الله من ذلك، اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا. ما احب فجعل جو چاہا تو پھر کیا کیا؟ فجعل للذكر مثل حظ الانثيين، تو مثل حظ الانثى ین کر دیا لڑکے کے لیے دو مثل مؤنث کی، لڑکے کو دگنا، دو لڑکیوں کے برابر ہے. ہاں یعنی دو لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو، ٹھیک ہے. لذکر مثل حظ، یعنی جتنا ملے گا دو لڑکیوں کو، دو بہنوں کو، اتنا ملے گا ایک دو بہنوں کے برابر ایک بھائی کو. وجعل للابوین لكل واحد منهما السدس، اور ماں باپ کے لیے ہر ایک کو چھٹا. وجعل للمرأة الثمن، اور بیوی کو 8واں حصہ. بیوی کو کتنا؟ 8واں اور چوتھا. کیسے 8واں اور چوتھا کیسے؟ اگر اولاد ہو تو 8واں، اگر اولاد نہیں تو چوتھا. وللزوج الشطر والربع، شطرہ، اور خامد کے لیے آدھا اور چوتھا. یعنی اگر اولاد ہے تو پھر آدھا. ہاں نہیں، اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا. ہاں جی. ہاں اگر اولاد نہیں تو پھر آدھا. اولاد نہیں تو پھر زیادہ ملے گا نا، پھر آدھا ملے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر اولاد نہیں تو پھر نصف، اولاد ہے تو پھر چوتھا.
تو مانو اگر اولاد ایسے بیوی کو، تو 8واں، ہاں تو اگر نہیں تو پھر اگر نہیں تو پھر چوتھا، چوتھا. اسی طرح باپ اگر اولاد ہے تو چوتھا، چوتھا اگر نہیں نصف. نصف. چلے اب سمجھ آ گئی نا؟ آ گیا. ٹھیک ہے. باب الصدقات عند الموت. موت کے وقت صدقہ کرنا ہوں تو دن کرنے نے. حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابو سامة عن سفيان عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ایک آدمی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا رسول اللہ ای صدقہ افضل؟ کون سا صدقہ افضل ہے؟ قال ان تصدق وانت صحیح حریص. ہاں آپ نے فرمایا اوہو کہ تو صدقہ کرے، ایٹر بند کر دے، ساؤنڈ چلا دے، جبکہ تو صحیح ہو، حریص ہو. کیا یعنی تو تندرست ہو اور تجھے مال کی ضرورت بھی ہو. اب تو مرنے جا رہا ہے، اب کیا اس کو ضرورت ہے؟ یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے. تندرست بھی ہو، یہ ہے افضل صدقہ. تأمل الغنا ہاں تو امید کرے غنا کی وتخشى الفقر اور ڈرے فقر سے. ولا تمهل ہاں حتى اذا بلغت الحلقوم ولا تمہل، اور نہ دیر کر، ہاں یہاں تک کہ پہنچ جائے جان حلقوم پر. پھر تو کہے قلت لفلان كذا فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، وقد كان لفلان. وہ تو ہے ہی فلاں کا، اور فلانے گوانڈی نو اینا دے دیو، فلانی مائی بیوہ نو ایت دے دیو، ہاں جی 5000 مسیطیں دے دیو، 10,000 مدرسے دے دیو، ہاں جی فلانا قلعہ جیڑا فلانا رشتہ دار نو دے دیو. نہیں پاؤں میں ہن کہا ہے، ہن تو نہ رہیے، ہن تو کہہ یا نہ کہے، انہیں لے ہی جانا ہے. موت کے قریب ادو دینا سی نا جدو تینوں لوڑ سی. اینو بند کر دو. لائٹ کو نہیں آ گئی لائٹ؟ چلو ٹھیک ہے. باب قول اللہ عز وجل من بعد وصیت یوصی بها او دین. وصیت کے بعد جی یا قرضے کے بعد، یعنی وصیت پہلے یا قرض پہلے؟ کیوں جی آپ کے خیال میں کیا ہے؟ قرض پہلے. قرض، کیونکہ وصیت ایک مستحب عمل ہے، نفل ہے، اور قرض فرض ہے. فرض کو پہلے ادا کرنا چاہیے. ہاں جی. ويذكر ان شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء ان سب بزرگوں نے وابن عدینة اجازوا جائز قرار دیا اقرار المریض بدین. مکری کس کو جائز قرار دیا؟ مریض کا اقرار کرنا ساتھ قرض کے. بدین بدین کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے نا، تو وہ آپ کو کوئی چیز دینا چاہتا ہے، تو وہ اگر یہ کہے گا کہ میں وصیت کرتا ہوں محمد علی صاحب کو میری جائیداد میں سے آپ نے 1,00,000 روپیہ دینا ہے، پتہ نہیں وہ دیں گے کہ نہ دیں گے، ہاں جی، یا وہ کیا سمجھیں گے وارث. تو وہ کہہ دے میں نے محمد علی کا 1,00,000 قرض دینا ہے، آپ نے اسے دے دینا ہے. اقرار کریں. ہاں اقرار، قرض کا اقرار کرے، قرض کا. ہاں جی، وصیت کا لفظ نہ بولے کہ میں نے اس کا قرض دینا ہے. علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. جی ٹھیک ہے. وقال الحسن احق ما يصدق به رجل آخر. زیادہ سچی بات جس کی تصدیق کی جاتی ہے آخر یوم من الدنیا، اس کا آخری دن، انسان کا آخری دن دنیا سے، واول یوم من الاخرہ، اور پہلا دن آخرت سے. اب تو وہ سچی بات کرے گا، اب وہ تو جا رہا ہے دنیا سے بیچارہ، اب تو وہ جھوٹ نہیں نہ بول سکتا، اس لیے اس کی تصدیق کی جائے گی. وقال ابراہیم والحکم، ابراہیم اور حکم نے کہا اذا ابرأ الوارث من الدین، جب قرض سے بری کر دے وارث کو، بری'a، وہ بری، وارث اس کا بری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وارث بری ہو جائے گا. میں نے اس سے لینا تھا اتنا قرض، تو ٹھیک ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، وہ بری ہے. ٹھیک ہے. واوصى رافع بن خدیج، اور وصیت کی رافع بن خدیج نے، اللہ تکشف امرأته اللہ تکشفا امرأته فزاریہ، کہ نہ کھولا جائے اس کی فزاریہ بیوی کا،
اما اغلق علیہ، دروازہ یعنی جو بد کیا گیا اس پر، یعنی جو میں نے مال دے دیا نا اپنی بیوی کو اس سے نہ کچھ لیا جائے، نہیں دروازہ نہ کھولا جائے، یعنی اس سے کچھ نہ لیا جائے۔ وقال الحسن اذا قال لمملوکہ عند الموت، جب کہے، حسن بصری کہتے ہیں جب مرنے والا کہے اپنے غلام کو موت کے وقت کنت آتقتک میں نے تجھے آزاد کیا، جاز۔ جائز ہے۔ وقال الشعبی اذا قالت الامرأة جب کہے عورت بیوی عند موتها اپنی موت کے وقت ان زوجی کزانی میرے خامد نے مجھے پورا سارا کا سارا اکمیر دے دیا فقبضت منہ جاز۔ اور میں نے اس سے لے لیا، یہ بھی جائز ہے، یہ بیوی کا مسئلہ ہے۔ وقال بعض الناس لا يجوز اقرارہ نہیں ہے جائز اس کا اقرار کرنا خامد کا لسوء الظن سوء زن کے لیے، وارث برا گمان کریں گے۔ لوارث اب یہ کہہ رہا ہے لوارثت ہی، ثم استحسن ثم مستحسنا، پھر اس کو مستحب سمجھا، فقال يجوز اقرارہ بالودیعۃ، کہا جائز ہے اس کا اقرار ساتھ امانت کے، یعنی میرے پاس امانت تھی اس کی، والبداعۃ اسے دے دینا، اور بضاع میں نا بذات مسجاس یوسف میں آتا ہے، ساتھ سامان کے والمضاربۃ۔ اور ساتھ مضاربت کے۔ وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے، ولا يحل مال المسلمین، اور نہیں حلال مال مسلمانوں کا، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اس میں سے ایک اذا تؤمن خان، جب امانت رکھا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، کھا جاتا ہے مسلمانوں کا مال۔ وقال اللہ عز وجل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا امانت، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ادا کرو امانتیں الی اہلہا، مالکوں کی طرف۔ امانت سے مراد قرض ہے یہاں، ولم یخص وارثا اور نہیں خاص کیا یہاں کسی وارث کو ولا غیرہ۔ اور نہ اس کے غیر کو، یعنی جس کا بھی قرض دینا اس کو دو۔ عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حدثنا سلیمان بن داؤد ابو الربیع یہ ساری فقہ ہے نا جی بخاری کی۔ حدثنا اسماعیل بن جعفر حدثنا نافع بن مالک حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، ٹھیک، اذا حدث کذب واذا تؤمن خان واذا وعد اخلف۔ اخلفا، شاباش۔ باب تعویل قولہ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، اللہ کے اس فرمان کی تعویل من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے آپ نے فیصلہ کیا قرض ادا کرنے کا وصیت سے پہلے۔ وقولہ عز وجل اور اللہ عز و جل کا فرمان، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات ٹھیک الی ہے، اہلہا یہ امانات سے مراد قرضے، فاداء الامانات ہاں، احق من تطوع الوصیہ۔ تو امانت کا یعنی قرض کا ادا کرنا زیادہ حق رکھتا ہے نفلی وصیت سے، من تطوع میں نا نفلی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صدقہ الا عن ظہر غنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا صدقہ کب قبول ہوگا؟ جب صدقہ دے کے انسان خود مالدار رہے۔ اچھا ہاں جی، جب صدقہ کہتا ہے آپ منگل ہو جائے، آپ منگتا پھرے، یہ تو نہیں صدقہ۔ ہاں، یہ نہیں کوئی صدقہ نہیں۔ وقال ابن عباس لا یوصی العبد الا باذن اہلہ، نہ وصیت کرے عبد غلام مگر اپنے آقاؤں کی اجازت کے ساتھ وصیت ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبد راع فی مال سیدہ، ہاں، عبد جو ہے نا غلام، وہ رائی ہے اپنے سید کے مال میں۔ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی عن الزہری عن سعید بن المسیب وعروۃ بن الزبیر ان حکیم بن حزام قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم بن نظام کہتے ہیں میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فاعطانی، آپ نے مجھے دے دیا، میں نے کچھ مانگا آپ نے دے دیا، پھر میں نے مانگا فاعطانی آپ نے مجھے دے دیا، ثم قال لی یا حکیم ان ھذا پھر المال، تیسری دفعہ مانگا ہوگا نا، آپ نے فرمایا میرے لیے اے حکیم ان ھذا المال، بے شک یہ مال، خاضر حلو، خضر سرسبز ہے، میٹھا ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس، ہاں جو لے گا اس کو بغیر لالچ کے یعنی دل کی خوشی سے، بورک لہ فیہ، ہاں اس کے لیے برکت کی جائے گی۔
ومن اخذه باشراف نفس جو لے گا اس کو دل کے لالچ سے لم يبارك له اس فيه کے لیے برکت نہیں کی جائے گی. وكان كالذي ياكل ولا وہ يشبع ہوگا اس شخص کی مانند جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا. واليد العليا صحیح رہے گا. ہاں، اور اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. یعنی اوپر والا ہاتھ دینے والا، نیچے والا لینے والا. خير من اليد السفلى. ٹھیک ٹھیک صحیح. ہے. چلے لائٹ کب ہوگی؟ بند ہو گئی. ساؤنڈ بند کر دو. قال کتنے جاؤ حکیم بشر؟ ایتر بند کرو جی، رہن دو. قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق میں نے کہا اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا، لا ارزا احدا بعدک شیئا آپ کے بعد اب میں کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا حتی افارق الدنیا. یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا کو چھوڑ جاؤں گا. وکان ابو بکر یدعو حکیما ابو بکر صدیق بلاتے تھے حکیم کو لیعطیہ تاکہ اس کو کچھ دیں، فیابا وہ انکار کر دیتے. ای یقبل منہ ہاں کہ وہ اس سے کوئی چیز لے. میں ثم ان عمر دعاہ لیعطیہ اسی طرح عمر بھی اس کو بلاتے تھے دینے کے لیے، فابا ان یقبلہ تو حکیم لینے سے انکار کرتے. فقال یا معاشر المسلمین عمر کہنے لگے، او مسلمانوں، انی اعرض علیہ حقہ الذی قسم اللہ لہ، میں پیش کرتا ہوں اس پر اس کا حق جو اللہ نے اس کے لیے تقسیم کیا من ھذا الفیء اس مال فے سے، فیابا ان یأخذہ، لیکن وہ لینے سے انکاری ہے، انکار کرتا ہے. فلم یرضا حکیم احدا من الناس بعد نبی صلی اللہ ہے تو نہ لیا حکیم نے کچھ بھی کسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے. حدثنا بشر بن محمد نہیں، اخبرنا عبارت پوری پڑے. فلم یرزا حکیم احدا من الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی توفی. حتی توفی. چلے. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني سالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ٹھیک ہے. فالامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وحسبت ان قد قال الرجل راع في مال ابيه. ٹھیک. باب اذا وقف اوصى لاقاربه، اذا وقف او اوصى لاقاربه، اقاربہ، یا وقف کرے کوئی آدمی ہے یا وصیت کرے اپنے اقارب کے لیے. ومن الاقارب، اور اقارب کون ہوتے ہیں؟ ومن الاقارب، قریبی. وہ کون ہوتے ہیں؟ قال ثابت عن انس قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لابی طلحہ. انس فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے لیے. یہ ابو طلحہ کون ہے؟ ان کے ستیلے باپ انس بن مالک کے. مالک فوت ہو گئے تھے نا، تو ام سلیم نے نکاح کر لیا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان سے کچھ نہیں لیا. مار یہی رکھا کہ آپ کافر ہیں. ابو طلحہ نے پیغام بھیجا نا نکاح کا ام سلیم کو، تو ام سلیم نے کہا کہ آپ کافر ہیں، آپ مسلمان ہو جائیں، یہی آپ کا میرے لیے حق مار ہے. تو یہ ابو طلحہ ہیں، بڑے مالدار آدمی تھے. ان کا نام تھا زید بن سہل. زید بن سہل، ابو طلحہ کا نام زید بن سہل. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لابی طلحہ اجعله لفقراء، اجعلہ لے فقراء اقاربک. ہاں، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ کے لیے دے دے اپنے رشتہ دار فقیروں کو. فجعلها لحسان و ابی بن کعب. تو ان کے قریبی رشتہ دار کون تھے رشتہ دار؟ تو دیا ابو طلحہ نے حسان بن ثابت کو اور ابی بن کعب کو. وقال الانصاری حدثني ابی عن اسمامۃ عن انس بمثل حدیث. اسی طرح انس سے اسی طرح حدیث. قال اجعلها لفقراء قرابتک. دے دے اپنے محتاج رشتہ داروں کو.
قال انس انس فرماتے ہیں، یہ بات سننے والی ہے، انس فرماتے ہیں فجعلها لحسان وابي بن كعب، ابو طلحہ نے کر دیا اس مال کو حسان کے لیے، ابی بن قعب کے لیے، وكان اقرب اليه مني، وکانا، ہاں جی وکانا، اقرب اليه، ہاں وکانا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی اقرب اليه مني، ہاں جی، کہتے ہیں انس کہتے ہیں کہ وہ دونوں ابو طلحہ کے مجھ سے زیادہ قریب تھے، حالانکہ ان کے ستیلے باپ ہیں ابو طلحہ، تو لیکن کیا فرما رہے ہیں اس کے باوجود کہ وہ میری بنسبت ان کے زیادہ قریب تھے، حسان اور ابی بن کعب، کیونکہ ان کے تو ستیلے باپ تھے نا، تو ان کے یہ بڑے قریبی رشتہ دار تھے۔ رشتہ دار کیسے تھے کہ آگے نا ایک بندہ ہے، ایک شخص ہے آگے ان کے سلسلہ میں، اس کا نام ہے حرام بن عمر، حرام بن عمر، اس پر جا کے نا ابو طلحہ کا اور حسان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، ابو طلحہ کا اور حسان بن ثابت کا شجرہ حرام بن عمر پر مل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے آگے ایک اور بندہ ہے عمر بن مالک بن نجار، اس پر جا کے یہ تینوں یعنی ابی بن کعب بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے، سمجھ آئی؟ ہاں جی، حرام پر یہ دونوں ملتے ہیں اور آگے عمر بن مالک پر یہ تینوں مل جاتے ہیں، سب مل جاتے ہیں۔ دیکھیں جی پڑھے، وكان قرابة حسان اور وابي تھی قرابت رشتہ داری حسان اور ابی کی من ابي طلحة ابو طلحہ سے، واسمه زيد بن سالم، آگے سن لیں قرابت بیان کر رہے ہیں امام صاحب، اس کا نام ہے کس کا؟ ابو طلحہ کا زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن حرام بن عمر، یہاں تک پہنچے، ہاں جی آگے پڑھے، حرام ابن عمرو بن زید بن منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار، ٹھیک ہو گیا، عمرو بن مالک بن نجار، ہاں جی، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حسان بن ثابت بن منذر بن حرام، یہ بھی حرام پہ آ کے مل گئے ابو طلحہ کے ساتھ، آگے پڑھے، فیجتمعان، وہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں ابو طلحہ اور حسان حرام پر، واول ابو ثالث، اور وہ تیسرا باپ ہے، تیسرے نمبر پر یعنی حسان بن ثابت بن منذر، آگے تیسرے نمبر پہ بن حرام، یعنی درمیان میں دو ہی ہے نا، ایک ثابت ایک منذر، تیسرا حرام ہے، پردادا کہہ لو، ٹھیک ہے، زیاد کا سہل بن اسود بن حرام، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، وحرام بن عمرو بن زید منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار، ہاں ہوں حرام تو لے کے ہوں پہنچے رہے عمر بن مالک بن نجار تک، آگے فہو یہ جامع حسان، ہاں یہ جمع کرتا ہے حسان کو وابا طلحہ اور ابو طلحہ کو وابین اور ابی کو، کون؟ عمر، عمر بن مالک بن نجار، ہاں جی، الى ستۃ اباء الى عمرو بن مالک، چھٹے نمبر پر، ٹھیک ہے، وہو ابی بن کعب بن قیس، اب ابی بن کعب کا سلسلہ وہو ابی بن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار، شاباش، لو جی کلیئر ہو گیا، چلے ماشاءاللہ، فعمرو بن مالک یجمع حسان و ابی طلحہ، عمر بن مالک یہ اکٹھا کرتا ہے حسان کو، ابا طلحہ کو، ابی بن کعب کو، سارے یہاں کے مل جاتے ہیں، وقال بعضهم اذا اوصى لقرابته، اذا اوصى، بعض نے کہا جب وصیت کرے اپنے رشتہ داروں کے لیے، فهو الى ابائه، ہاں تو وہ یعنی کون سے رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں؟ جو خونی، اب جو باپ کی طرف سے، باپ کی طرف سے، فی الاسلام، ٹھیک ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک، بشر کی تھے لائٹ گئی، چلیے چلو ایک کپ دو لے کے تھوڑی مجھے ٹھنڈا، حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبد اللہ انه سمع انس قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی طلحہ ارا ان تجعلها في الاقربین، میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس کو کر دے، یعنی وہ جو باغ تھا نا بیرہا کا،
اس کو کر دے اپنے رشتہ داروں میں. فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ ابو طلحہ نے کہا جی میں کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقاسمها ابو طلحہ فی اقاربہ تو تقسیم کیا اس کو ابو طلحہ نے اپنے اقارب میں وبنی ابیہ اور اپنے چچا کے بیٹوں میں، وہی باپ کی طرف سے ہی ہے نا. وقال ابن عباس لما نازلت وانذر عشیرتک الاقربین جب یہ آیت نازل ہوئی نا وانذر عشیرتک الاقربین، جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارنے لگے یا بنی فہر اے بنی فہر، یا بنی عدی اے بنی عدی، لبطون قریش. قریش کے قبیلوں کو. وقال ابو ہریرہ لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر قریش. اور قریش کی جماعت. ٹھیک ہے. باب هل يدخل النساء یدخل النساء والولد فی الاقارب. کیا اقارب میں بیویاں اور بچے بھی شامل ہیں؟ اقارب میں بیویاں اور بچے بھی شامل ہیں. یہ بابا ہے. اب یہ ثابت کریں گے امام صاحب حدیث لا کے. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله وانذر عشيرتك جب اللہ نے یاد نازل ہوئی نا آپ کھڑے ہو گئے. قال یا معاشر قریش او معاشر قریش او کلمۃ نحوا نہ ہوا. ٹھیک ہے. اشتروا انفسکم ہاں لا اغنا اغنی، بچاؤ اپنے آپ کو، میں نہیں تم کو بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. لا اغنی من اللہ شیئا. یا بنی عبد مناف او بنی عبد مناف. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. ٹھیک ہے. یا عباس بن عبد المطلب او عباس بن عبد المطلب لا چاچا. اغنی عنک من اللہ شیئا. و یا صفیہ بیوی عورتیں شامل ہیں باپ باندھا، یہ تعلق ہے باپ کے ساتھ. اور صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھپھی، پھپھی عورت ہے نا، بیوی نہیں، پھپھی آپ کی، رسول اللہ علیہ وسلم کی پھپھی. لا اغنی عنک من اللہ شیئا. ہاں و یا فاطمہ بنت محمد یہ اولاد، وہ پھپھی عورت. سلیدی ہاں فاطمہ بنت محمد، مانگ لے جو مانگنا ہے ما شئت من مالی ہاں میرے مال سے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا. میں اللہ کے عذاب سے تجھے کچھ نہیں بچا سکتا. تابعہ اسباغ عن ابن وہب عن یونس. یعنی آپ نے صفیہ کو مخاطب کیا، ہاں جی، صفیہ بنت عبد المطلب اور فاطمہ بنت محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. باب هل ينتفع الواقف بوقفه. اچھا، کیا وقف کرنے والا اپنے وقف کردہ مال سے خود بھی نفع حاصل کر سکتا ہے؟ وقد اشترط عمر. آپ کہہ دیں کہ وہ گاڑی میں نے مدرسے کو دے دی، جی اب آپ اس پر نہیں بیٹھ سکتے؟ بیٹھ سکتے. ہاں جی، یہ سب کے لیے ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ جو میرا باغ ہے نا، یہ میں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، سب کے لیے. تو آپ بھی سب کے اندر شامل ہیں. جتنا سب کا حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے، زیادہ نہیں. اتنا آپ حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا تھا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا. ہاں، اور جیسے لوگ پانی پیتے تھے خود بھی پیتے تھے. جیس. ہاں جی. وقد اشترط عمر لا جناح على من ولیہ. عمر نے شرط لگائی کوئی گناہ نہیں اس شخص پر جو اس کا والی بنے، یعنی وقف کا، ان یأکل منہا. یہ کہ وہ سکھائے. وقد یلی الواقف. وقد یلل واقف اور تحقیق خود بھی وقف کرنے والا ولی بن سکتا ہے، وغیرہ. یعنی اپنے قبضے میں رکھے. یا دوسرا بھی. ہاں دوسرا بھی خود بھی رکھ سکتا ہے. وکذالک کل من جعل بدنۃ او شیئا للہ. وکذالک وکذالک کل من جعل بدنۃ ہر وہ شخص جس نے کی بدنا قربانی او شیئا للہ یا کوئی چیز اللہ کے لیے، فلہ ان ینتفع بہا. اس کے لیے ہے کہ وہ نفع اٹھائے ساتھ اس کے، کما ینتفع بہ. جیسے دوسرے لوگ نفع اٹھاتے ہیں. قربانی کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، لوگ کھائیں گے، یہ بھی کھا لے. اس طرح قربانی کا جانور ہے، اس پر سواری بھی کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہوگی. وَإِن لَمْ يَشْتَرِطْ. اگرچہ وہ شرط نہ بھی لگائے. حدثنا قتيبة وحدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا. حدیث آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو يسوق بدنة.
جو ہانک رہا تھا اپنی قربانی، فقال له اركبها آپ فرمایا اس پہ سوار ہو جا۔ فقال يا رسول الله انها اس بدنة نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ فقال في الثالثة آپ أو نے الرابعة تیسری یا چوتھی دفعہ فرمایا تیرا ناس ہو اس پہ سوار ہو جا۔ اركبها ويلك ہاں وہ لگا أو ويحك او وہ کا۔ حدثنا اسماعیل حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها قال يا رسول الله انها بدنه قال اركبها ويلك في الثالثه او في الثالثه باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره جب کوئی چیز وقف کرے تو کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے، کہیں یہ ضائع نہ کر دے، فهو جائز یہ جائز ہے۔ پاس ہی رکھے۔ ہاں جی، لأن عمر وقف وقال لا جناح على من وليه عمر نے وقف کیا اور کہا کوئی گناہ نہیں کہ کوئی اس کا والی بنے ان يأكل کہ وہ خود کھائے، ولم يخص ان وليه وعمر او غيره اور یہ خاص نہیں کیا کہ اس کا عمر ولی بنے یا عمر کا کوئی غیر بنے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين آپ نے فرمایا ابو طلحہ کے لیے جنہوں نے اپنا باغ وقف کیا تھا، میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس کو کر دے اپنے رشتہ داروں میں۔ فقال أفعل اس نے کہا میں کرتا ہوں۔ فقسمها في أقاربه وبني أبيه ٹھیک ہو گیا۔ باب إذا قال داري صدقة جب کہے کہ میرا یہ گھر صدقہ ہے لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز یہ واضح نہ کرے فقراء کے لیے یا غیر فقراء کے لیے، بس کہہ دے صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ صدقہ ہے، جو بھی اس کو استعمال کرے۔ جی ٹھیک۔ ويضعها في الأقربين اور کرے اس کو اقارب میں أو حيث أراد یا جہاں بھی چاہے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي جب اس نے کہا کہ مجھے میرے مال میں سے بہرحا کا مال زیادہ محبوب ہے، برحا وإنها صدقة لله وہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اجازت دی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی۔ وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن بعد والأول نے کہا جائز نہیں یہاں تک کہ واضح کرے کہ کس کے لیے ہے، اور پہلی بات زیادہ ٹھیک ہے، والاول أصح اصح۔ باب إذا قال أرضي أو بستاني جب کہے میری زمین یا میرا باغ صدقة لله اللہ کے لیے صدقہ ہے عن أمي میری ماں کی طرف سے، فهو جائز یہ جائز ہے۔ میری ماں جو فوت ہو گئی ہے نا، ہاں جی۔ اس کی طرف سے یہ صدقہ ہے، یعنی اب آپ اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو جگہ دے سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، کوئی باغ وقف کر سکتے ہیں۔ وإن لم يبين لمن ذلك حدثنا محمد حدثنا مخلد بن یعنی اگر یہ بیان نہ کرے کہ یہ کس کے لیے ہے۔ حدثنا محمد حدثنا مخلد بن يزيد أخبرني ابن جريج أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه سعد بن عبادہ کی ماں اچانک فوت ہو گئی فهو غائب عنها اور وہ موجود نہیں تھے۔ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب عنها یا رسول اللہ میری ماں فوت ہوئی جبکہ میں موجود نہیں تھا، أينفعها شيء إن تصدقت به کیا نفع دے گی اس کو کوئی چیز اگر میں صدقہ کروں اس کی طرف سے؟ عنها قال نعم آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال فإني أشهدك أن حائط المخراف پھر سعد نے کہا اچھا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف باغ صدقة عليها ہاں جی صدقتاً صدقة عليها علیہا اس پر صدقہ ہے، میں نے صدقہ کیا اپنی ماں کی طرف سے۔ باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله جب صدقہ کرے یا وقف کرے اپنا کچھ مال أو بعض رقيقه یا اپنے چند غلام أو دوابه یا جانور، فهو جائز یہ جائز ہے۔ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي ان من توبتی میری توبہ میں سے أن خالية ہاں من مالی صدقة إلى الله إلى کہ رسوله میں نکلتا ہوں اپنے مال سے
صدقہ کرتے ہوئے طرف اللہ اور اس کے رسول کی. یعنی جب توبہ قبول ہوئی نا ان کی، کعب بن، یہ 3 آدمی جو تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، تو یہ 50 دن پریشان رہے. 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو وہ کہنے لگے اس خوشی میں میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. قال امسک علیک بعد مالک اور میں سارا نہیں، کچھ رکھ لے. امسک علیک بعض مالک، فهو خیر لک. وہ بہتر ہے تیرے لیے. قلت فانی امسک سہمی الذی بخیبر. امسکو، میں اپنا وہ حصہ رکھتا ہوں جو مجھے خیبر میں ملا تھا. باب من تصدق الی وکیلہ جو صدقہ کرے طرف اپنے وکیل کی، ثم رد الوکیل الیہ، پھر لٹا دے وکیل طرف اس کی. کوئی آدمی کہے کسی کو کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، تو دے دے میری طرف سے فلاں کو فلاں کو، اپنے وکیل کو کہے، اور وہ وکیل اسے کہہ کہ نہیں تو دے دے اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غریب گوانڈیوں کو، یا کسی کو بھی تو دینا چاہتا ہے. ہاں جی، وہ وکیل کو دے، وکیل اس کو دے. قال اسماعیل اخبرنی عبد العزیز بن عبد اللہ بن ابی سلمۃ عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ لا اعلمہ الا عن انس. یعنی میں نہیں جانتا اس حدیث کو مگر انس سے. قال لما نزلت لن تنالوا البر جب حتى یہ آیت تنفقوا نازل مما ہوئی لن تحبون. تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نے نیکی کو پا سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے. جاء ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو طلحہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وسلم فقال اے رسول اللہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقول اللہ فی کتاب اللہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالی الی بیرہا. بی رہا، اور میرے مال میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب بی رہا کا مال ہے، باغ ہے. قال وکانت حدیقۃ، وہ بی رہا جو تھا نا وہ ایک باغ تھا، باغ. ٹھیک ہے. كانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوتے تھے، ويستذل فيها، اور اس میں درخت اچھے اچھے ہوں گے نا، اور سایہ حاصل کرتے، ويشرب من مائها، اور اس کا پانی پیتے. قال فهي إلى الله وإلى رسوله. ابو طلحہ کہنے لگے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. یہ کس کو دے رہے ہیں؟ رسول اللہ کو. آگے پھر ارجو برہ وذخرہ، میں امید کرتا ہوں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرے کی، یعنی میرے نیکی بنے گا، میرے لیے ذخیرہ بنے گا. فدعها اے رسول اللہ، اس کو رکھ دیجئے اے اللہ کے رسول جہاں آپ چاہتے ہیں. حیث اراک اللہ، ایسو اراک اللہ، یعنی جہاں آپ کا خیال ہے، جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ یا ابا طلحہ، آپ نے فرمایا بہت خوب اے ابو طلحہ. ذالک مال رائج، ذالک مال، رائج، جی نہیں، ذالک مال رائج، را نا شاہ جی، را اے جن نہیں، ہائے ہاں، رابح، رابح، اس کے ذالک مال رابح، رابح، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، یہ تو بڑا رابح، ہائے جیم نہیں، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے. قد قبلناہ منک ہم نے قبول کر لیا آپ سے، ورددناہ علیک، اور ہم لوٹاتے ہیں طرف تیری، ہم تجھے ہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا تو اس کو خود خرچ کر، فجعلہ فی الاقربین، اس کو رکھ اپنے رشتہ داروں میں. فتصدق به ابو طلحہ ہاں، ابو تعالیٰ نے صدقہ کیا اس کا علی ذوی رحمہ. اپنے رشتہ داروں پر. قال وکان منہم ابی وحسان، اور رشتہ داروں میں کون تھے؟ ابی، حسان، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے. قال فباع حسان حصتہ تو بیچ دیا حسان نے اپنا حصہ من معاویہ. معاویہ کو. فقیل له تبیع صدقۃ طبی و صدقہ تھا، ابی طلحہ. تو بیچ رہا ہے ابو طلحہ کا صدقہ. فقال الا ابیع صاعا من تمر، کیا نہ میں بیچوں کھجوروں کا سا، من تمر بصاع من دراہم. ہاں، درموں کے سا کے بدلے
قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني هذيلة یہ باغ کسر بنی هذيلة التي بناه معاوية. ہاں بنی خدیجہ کے محل میں تھا جس کو بنایا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہو گیا. اور جی کل پڑھیں گے انشاءاللہ فَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ آدھا باب ہو گئے. عبداللہ کا چاچا فوت ہو گیا. ہاں جی وہ تو صبح صبح ہی چلا گیا. شیخ وقار صاحب کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ محسن گل صاحب ماشاءاللہ. خالد مقصود صاحب. کویت سے ہمارے بھائی سن رہے ہیں. مخدوم حسین صاحب اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی. کسان ربانی صاحب ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی سلامت رہو خوش رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.